بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حضرت سیدہ پاک یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام بھی میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے تھے، مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ان کو مفتی اعظم کہا جاتا تھا۔ ان کے ایک مرید نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ میرے جو مرشد ہیں وہ اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تمہارا طریقہ یہ ہے، امام نہیں امام اعظم، اب مفتی نہیں مفتی اعظم، اتنا بڑا تم لقب دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں واقعی وہ مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب دیں گے تو تب پتہ چلے گا نا۔ ہمارے ہاں لوگ علم لینے نہیں آتے، اکثر لوگ اس لیے بات سنتے ہیں کہ پھر میں سنوں گا اور اپنے محلے کے مولوی سے جا کے بحث کروں گا، یہ مزاج بن جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ سیکھنے کے لیے اسے حاصل کرے۔ اس نے کہا کہ میں میرے سوال کا جواب دیں گے تو میں مفتی اعظم مانوں گا۔ کہا ٹھیک ہے تم چلو میرے ساتھ۔ تو حضرت کے گھر لے گئے، بیٹھک میں آپ بیٹھے تھے۔ تو بالعموم بیٹھک کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک دروازہ گھر میں بھی کھلتا ہے اور ایک باہر بھی کھلتا ہے۔ تو باہر والے دروازے سے وہ آئے تو بیچارے کو پتہ الا ماشاءاللہ اتنا ہی تھا، وہ اپنے حساب سے بہت بڑا سوال لے کے آئے۔ سرکار مفتی اعظم بیٹھے تھے، سلام کے بعد اس نے کہا حضور یہ میرا دوست ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام کی چاروں شہزادیوں کے نام کیا ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو حضرت مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ کھلتا تھا نا اندر، وہاں تشریف لے گئے۔ اعتراض بڑا آسان کام ہے، تنقید بڑی آسان ہے اور تعمیر بڑی مشکل ہے۔ حضرت اندر چلے گئے اور اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے وہ مفتی اعظم ہیں اور انہیں چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم آئے۔ وہ مرید کہتے ہیں میرے دل میں بھی ایک منٹ کے لیے خیال آیا کہ حضرت کو مشکل کام تو نہیں تھا، آپ نام بتا دیتے پھر تشریف لے جاتے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، محبوب کی بیٹیوں کے نام میں نے کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیا۔ یہ سبق پڑھایا ہے نا والد نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اپنی زندگی کے اندر آداب کا مزاج پیدا کرے، طبیعت آداب والی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے اور حضرت صدیق اکبر بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر شروع سے ہی ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ساتھ بالکل بیٹھے تھے۔ اچانک مولا علی شیر خدا ہے، اچانک بہت سارے لوگ تھے، کوئی اور بھی اٹھ سکتا تھا، لیکن تیزی سے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھام کے انہیں اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود تھوڑے سے اقتداری ہو کر بیٹھ گئے۔ تو محبوب کریم نے یہ انداز دیکھا تو حضور کو بڑی خوشی ہوئی۔ کریم فرمانے لگے لوگوں دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ فرمایا قدر والا ہی دوسرے کی قدر پہچانا کرتا ہے، عزت والا ہی دوسرے کی عزت پہچانتا ہے، کوئی صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بہترین جذبات احترام کے، وہ جو وسوسان دوزی کرنے والے لوگ ہیں ان سے دور بھاگیں، کبھی بھی کسی ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھیں جو اہل سنت کے مسلمہ عقائد کے بارے میں کوئی ادھر ادھر بات کریں، دور جائیں۔ ورنہ یہ لوگ تو خدا جانے کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہیں، کیا کیا فلسفے بیان کرتے ہیں اور تاریخ کے کیا کیا عجب یہ اوچھے ہتھکنڈے پیش کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، پتہ ہے آپ کو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ اپنی چاروں بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں،
عموماً ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں بڑی بیٹیاں شادیوں کے بعد رخصت ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تھیں، اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضائل تو دیے ہی، کمالات تو دیے ہی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمتوں کا ذکر تو کیا ہی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں جو نبی کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، سب سے زیادہ حضور سے مشابہت ہے، سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے ملتی ہے۔ انہوں نے نا، ایک ہوتا ہے کسی آدمی کے فضائل بڑے ہیں، کمالات بڑے ہیں، لیکن اس کے فضائل تو ہیں، لیکن اس کی جو ذاتی سیرت ہے، جیسے کچھ لوگ صرف سمجھانے کے لیے بلا مثال و بلا تشبیہ، بعض لوگ کہتے ہیں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، بہت بڑے دادا کا پوتا ہوں۔ تو اقبال نے ایسے لوگوں سے سوال پوچھ لیا تھا، کہا تھا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تمہارے ہی باپ دادا تھے، پر اپنی بھی تو بات بتاؤ نا، تم کیا ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، خصائل، شمائل، آپ کے محاسن تو بے شمار ہیں ہی، لیکن ان کی حیات مبارکہ، ایک تو حوصلے والی زندگی مبارکہ۔ میں دیکھتا ہوں ہماری قوم میں تیزی سے حوصلہ ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے، جو چیز سب سے کمزور پڑ رہی ہے وہ صبر ہے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات؟ اور خواتین میں یہ مرض تیزی سے آیا ہے، ہر وقت ناشکری کی بات کرنا، رونا، پریشان رہنا، تکلیف میں رہنا۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسوہ نور ہے، اس سے اگر ہم روشنی اپنے گھروں میں جلائیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اہل خانہ کو وہ نور دے، تو گھر کی ہر دیوار روشن ہو، ہماری آنے والی نسل اتنی تابناک اور اتنی خوبصورت ہو کہ ہمیں کسی جگہ بھی مزید تربیت کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کفار بڑی تکلیف دیتے تھے۔ بخاری مسلم میں اور دیگر بہت ساری کتب سیرت اور کتب احادیث میں ہمیں وہ روایت ملتی ہے کہ جب ایک بھاری بھرکم اوجڑی نبی پاک علیہ السلام کی گردن مبارک پہ رکھ دی تھی، اور محبوب حرم شریف میں ظاہری طور پر تکلیف میں تھے، سب سے پہلے اس دن حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس سے اس اوجڑی کو اتارا، اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریں دعا ان لوگوں کے لیے، یہ ہلاک ہو جائیں، دعا کریں ان کے لیے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے کہا حضور دعا کریں۔ حضرت زید بن حارثہ نے طائف کے مقام پہ کہا، پر محبوب نے کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ میدان احد میں بہت سارے لوگوں نے کہا حضور کفار کی تباہی کے لیے دعا کر دیں، پر محبوب نے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ لیکن جب سیدہ پاک نے کہا نا اے محبوب دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو پھر محبوب نے ان کے لیے دعا کی، اور صحابہ فرماتے ہیں وہ سارے لوگ ہی بدر میں قتل کیے گئے، وہ سارے ہی تباہ ہوئے جن کے لیے اس دن محبوب پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ایک تو بڑا صبر، بڑا حوصلہ۔ دوستو، ہر تیسرا آدمی کہتا ہے میری بیٹی بڑی دکھی ہے، ہر شخص کہتا ہے پیر صاحب دعا کر دے، تعویذ دے دے، بڑی تکلیف میں ہے بچی، ہر شخص کہتا ہے داماد بڑا پریشان کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں کسی کی بیٹی اپنے سسرال میں اتنا بھی کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ آبلے پڑ جائیں، چھالے بن جائیں؟ بتاؤ نا، اتنے ہر تیسرا آدمی دکھی ہے بیٹی کے لیے، تکلیف میں ہے، لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں اپنے خاوند کے گھر اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جائیں؟ لیکن آؤ نا تاریخ پڑھو، سیدہ پاک اتنا کام کرتی، اتنا کام کرتی۔ گھر کا کام تو میرے بھائی، فارغ رہنے والا آدمی تو ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ فراغت نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ لوگ جو ہمیں سیرت دے رہے ہیں اس پر بھی تو غور کرو نا۔ حضرت جناب فاطمہ الزہرا سارا دن ڈیوٹی کرتی، کام کرتی، فارغ بیٹھی خواتین، ڈائجسٹ پڑھتی خواتین، شکوے کرتی خواتین، اور مختلف
گھر کی مختلف سازشوں کا شکار ہوتی خواتین، وہ اگر کام کریں گی، لیکن یہ سبق بیوی کو نہ پڑھائیں. ہم یہ سارے سبق بیوی کو پڑھانا چاہتے ہیں. یہ سبق تو بیٹی کو دینے کا ہے، یہ تو سبق بہن کو بتانے کا ہے. وہ بات کو جلدی قبول کرے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر بارگاہ ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ وہ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ایک غلام مل جائے تو فاطمہ چکی پیستی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، ان کا کوئی ہاتھ بٹائے گا. تو محبوب نے کیا فرمایا؟ محبوب نے فرمایا بیٹے آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہماری بیٹی بھی وظیفہ لے کے مطمئن ہو جاتی ہے. وہ عین الیقین، حق الیقین حضور کی باتوں پر، یہ ذرا اس سیرت سے آپ دیکھیے کیسے چھلکتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غلام کے لیے مجھے جناب علی نے فرمایا ہے. تو محبوب کریم نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں. اے فاطمہ 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں. جب بھی تسبیح ختم ہوگی رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. بی بی صاحبہ اس طرح خوش ہو کے واپس آئیں، پاک محبوب کی پاک بیٹی، عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی. وہ نبی کے گھر کی ہیں، عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. وہ واپس تشریف لائی تو اس حال میں آئی کہ گویا وہ کہہ رہی ہے میں ایک غلام لینے گئی تھی، محبوب نے کتنے ہی عطا فرما دیا. انہوں نے اپنے گھر میں کام کاج کیا. اچھا میں نا کچھ چیزوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کا بھی مضمون پڑھے نا تو ایک عجیب بات ملتی ہے، عجیب بات. یعنی تذکرہ نگار جب لکھتے ہیں تو عجیب لکھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ کھو ہی اتنا جاتے ہیں اس کیفیت میں، اس ادب میں، کہ بعض اوقات خود بھی انسان دوبارہ سے غور کرے تو وہ کہتا ہے یہ بھلا کیا ہو رہا ہے. یعنی ہر سیرت نگار یہ لکھے گا کہ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلا. سنا ہے نا آپ نے بھی. اور یہ فقر حضور کی مجبوری نہیں، یہ میرے نبی کی پسند ہے. ایک دن روٹی کھانا اور ایک دن فاقہ کرنا یہ حضور کی پسند ہے. محبوب نے دعا مانگی اللہ سے. آج کل نہیں مانگیں گے پیر صاحب مولوی صاحب اپنے بچوں کے لیے یہ والی دعا جو حضور نے مانگی ہے، نبی کریم نے مانگی ہے. اے اللہ میرے گھر والوں کو نا ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. یہ دعا محبوب نے مانگی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سید طالب علم تھے. انہوں نے کہا حضور مالی معاملات میں کمزوری ہے دعا کر دیں. تو فرمانے لگے اگر ماں انتقال کر دے اور باپ کسی اور عورت سے شادی کرے اور اس کو طلاق دے دے تو اس سوتیلی ماں جس کو طلاق ہوگی اسے بیٹا شادی کر سکتا ہے؟ شادی کرنے لگے حضور نہیں کر سکتا. تو فاضل بریلوی فرمانے لگے پھر مولا علی نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. انہوں نے کہا طلاق ہے دنیا داری ہمارے پاس آئے گی نہیں تو آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ لہذا اچھا ہوا کام ختم ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے یہ فقیری لی. یارو جب پیسے زیادہ آ جاتے ہیں پھر تو سارے رشتوں پیسوں کے بن جاتے ہیں. پھر تو لوگ آپ کی ذات سے نہیں آپ کی جیب سے پیار کرنے لگتے ہیں. پھر کہاں وہ حال رہتا ہے؟ وہ کچے مکان میں جب لوگ بیٹھ کے اماں کے پاس روٹی کھاتے ہیں اور اماں کہتی ہے پیڑی میرے کو نہیں لے آ، اور سالن دے کے کہتی ہے نہیں ملنا ہی دوبارہ نہ منگی تجھے نہ بھی لینا ہے. اور یار وہ جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں نہیں ہوتا. وہ کہاں پھر تو معاملہ الجھ جاتا ہے. پھر تو مہنگی روٹی کھا کے دوائی بھی کھانی پڑتی ہے بعد میں. لیکن وہ جو خوبصورتی ہے سادگی کی اس کو لائیں اپنی زندگی میں، اس کو طاری کریں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت نگار عجیب بات کرتے ہیں. ہر مضمون لکھنے والا، ہر سیرت لکھنے والا کہتا ہے کئی دن فاقہ ہوا، کئی دن چولہا نہیں جلا. اور تھوڑا سا آگے جا کے وہ خود ہی لکھ دیتا ہے کئی دن فاقہ ہوا. یہ بھی وہی لکھ رہا ہے. بولے نہیں جی مہربانی اللہ آپ کو جزا دے، سنیں گے میری بات پر غور کریں گے. اشارے سے بٹھا دیں گی دوستوں کو، بھائی جان اشارے سے بٹھا دیں، آپ بات نہ کریں. اللہ آپ کو جزا دے. اب تو ٹھیک ہے جی، اب جس طرح کھڑے صحیح ہے جی، اب تو موقع دینا تاکہ بس بات اب ویسے بھی مکمل ہونے کے قریب آئی. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہر
ہر شخص لکھے گا کہ ان کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا. توجہ ہے میری بات پر؟ کئی ہفتے گھر میں کھانا نہیں پکا, سارے لکھیں گے. کوئی تھوڑا سا آگے جا کے پتہ کیا لکھیں گے؟ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا اور دروازے پہ جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا. یہ عجیب بات ہے نا. وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے یہ لکھ رہا تھا نا کہ کئی ہفتے چولہا نہیں جلا, وہی کہتا ہے کہ جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا کیا.